السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ ہم خوشی منائیں گے، تم چلو یا مر جاؤ۔ ہم خوشی منائیں گے، تم چلو یا مر جاؤ۔ ہم میلاد منائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ مصطفیٰ کی آمد پر سبز رنگ کا جھنڈا، مصطفیٰ کی آمد پر سبز رنگ کا جھنڈا، چھت پر ہم لگائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ چھت پر ہم لگائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ مصطفیٰ کی گلیوں کی خاک ہم رضا والے، مصطفیٰ کی گلیوں کی خاک ہم رضا والے، مصطفیٰ کی گلیوں کی خاک ہم رضا والے۔ آنکھ میں لگائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ آنکھ میں لگائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ مصطفیٰ کی عزت پر، عظمت پیغمبر پر جان ہم لٹائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ مسلک رضا بے شک راستہ ہے جنت کا، مسلک رضا بے شک راستہ ہے جنت کا۔ سب کو ہم بتائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ سب کو ہم بتائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ۔ میرا معبود فرماتا ہے مقدس قرآن میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے مابین اپنا محبوب مبعوث فرمایا، رسول مبعوث فرمایا۔ میرے معبود نے دنیا کی نہ جانے کتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کی۔ کون ایسی نعمت ہے جو معبود نے عطا نہ کی؟ ہر نعمت اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی، لیکن کسی نعمت پہ معبود نے احسان نہیں جتایا۔ بندوں کو آنکھ دی، کان دیا، زبان دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، جسم میں جان عطا کی، کھانے پینے کی اشیاء دی، دن میں سورج کو نکالا، شب میں چاند کو نکالا، رات کو بندوں کے سونے کے لیے بنایا، دن کسب کے لیے بنایا، کمانے کے لیے بنایا، عبادت کے لیے بنایا، نمازیں عطا کی، روزے عطا کیے، کعبہ عطا کیا، جنت بنایا، نہ جانے کتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں مالک نے عطا کی،
لیکن اللہ نے کسی چیز پہ احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اپنا پیارا محبوب مبعوث فرمایا، رسول اکرم کو اس خاک گیتی پر بھیجا، تو اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے مابین رسول بھیجا، اپنا محبوب بھیجا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، 12 ربیع الاول کو میرے آقا اس خاک گیتی پر تشریف لائے، جس دن تمام ایمان والے محبت پہ ڈوب کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو فضائل و کمالات محبوب کو عطا کیے، جو شان جو عظمت محبوب کو عطا کیے رب نے، ایمان والے ان تمام فضائل و کمالات آپ کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والے جانتے ہیں کہ محبوب کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ پوری زندگی بھر اگر محبوب کی عظمتوں کا شمار کرے، محبوب کی بلندی اور درجات کو بیان کرے، تو عمر ختم ہو سکتی ہے، محبوب کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ محبوب کی عظمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، محبوب کے درجات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ابو بکر محبوب کی عظمتوں کو، محبوب کے درجات کو بیان نہ کر سکے، ہم اور آپ کیا ہے؟ لیکن ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں محبوب کے صدقے میں ہم رب کے مقبول ہو جائیں۔ محبوب کا ذکر تو ہم اسی لیے کرتے ہیں یہ زبان پاک ہو جائے۔ محبوب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرا خالق راضی ہو جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم رسول کی عظمتوں اور ان کی فرما برداری اسی لیے کرتے ہیں کہ محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اسی وجہ سے جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، اس دن مسلمان اس دن کو یوم میلاد کے طور پر مناتے ہیں۔ اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ بلا شک و شبہ صحابہ نے بھی ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ یہ کوئی نئی رسم و رواج نہیں، یہ کسی بادشاہ کا گڑا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ بات کی صدیوں بعد کا بنایا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ محفل میلاد وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام نے کیا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اجتماع جاری ہے۔ حالانکہ صحابہ مصروفیات کے باوجود کبھی جنگ کی طرف میں مصروف ہیں، کبھی تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں، نہ جانے کتنی مصروفیات، اس کے باوجود مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اجتماع جاری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے بیٹھے ہو؟ غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کو علم، ما کانا وما یکون کا علم مالک نے عطا کیا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر، ہمارے مابین منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فاخبرنا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کا علم دیا جو ہو چکا، جو ہوگا قیامت تک،
یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، ہر چیز کا علم میرے آقا نے، ہر چیز کا علم میرے آقا نے ظاہر کر دیا، ہر چیز کو بتا دیا۔ ما کان و ما یکون کا علم میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی شاعر نے کہا، عرض کیا، خدا کی عطا سے محبوب جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا را حضور جانتے ہیں۔ کہاں مرے گئے ابو لہب عتبہ اور شیبہ، کہاں مرے گئے ابو لہب عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب داہی نہیں، وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب داہی نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، سنیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن جو کچھ بھی میرے مصطفیٰ کو علم حاصل ہے وہ خدا کی عطا سے اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ علم یا ذاتی ہے یا عطائی ہے۔ ذاتی صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عطائی اللہ کی عطا سے محبوب بندوں کو حاصل ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے، اللہ نے جتنا چاہا مصطفیٰ کو نواز دیا، جو بلندی عطا کی، جو عظمت عطا کی، وہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کیا عظمتیں ہیں، یہ تو میرا معبود ہی جانے، یہ تو میرا مالک ہی جانے۔ تو صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہاں کس لیے بیٹھے، تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟
صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اس لیے ہم اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ومن علینا، یا رسول اللہ جو ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے آپ کے ذریعے سے، آپ کے بعثت کے سبب اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، جو آپ کو ہمارے مابین مبعوث فرمایا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، جو اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو یا رسول اللہ اس سبب ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا اے میرے صحابہ، کیا تم اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ کیا اس پر تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا حمد بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور میرے ذریعے سے جو تم پر احسان کیا ہے، میری بعثت کے سبب جو تم پر احسان کیا، اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ قسم کھا کے کہتے واللہ ما اجلسکم، واللہ ما اجلسنا، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے، اس کے سوا ہمارا کوئی اور منشا نہیں، ہم بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو ہمارے مابین مبعوث فرمایا۔ میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ، میں نے تم سے جو قسم لیا ہے تم پر تہمت لگانے کی وجہ سے نہیں، کہ تمہاری بات کا ہمیں یقین نہیں ہے، تمہاری بات میں کذب کا شک و شبہ ہے، نہیں میرے صحابہ، میں نے جو قسم لیا ہے اس لیے اتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے، فاخبرانی، اور جبریل نے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری اس مجلس کی سبب جو تم اس میں بیٹھ کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کے سبب اللہ ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ملائکہ پر فخر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ لیکن آج کچھ ایسے بدبخت ہیں، کچھ ایسے ملعون قسم کے شخص ہیں کہ نبی کی میلاد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، شرک و بدعت کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔ ابھی کچھ ایسے ملعون قسم کے شخص ہیں، وہ لال رومال والا کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جو سنی حضرات دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ پوچھا تمہارا حال کیا ہے، اس نے کہا بہت برا حال ہے، کھانے پینے سے محروم ہوں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جس انگلی سے میں نے سویبیہ کو آزاد کیا تھا اس سے پانی مل جاتا ہے، اس دن عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ لال رومال والا بدبخت بدباطن کہتا ہے کہ جو ہے یہ ابو لہب نے ایک دن میلاد منایا تو جہنم میں جل رہا ہے، اور سنی تو ہر سال میلاد مناتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ ارے جاہل سن، ابو لہب کو جو عذاب میں تخفیف ہوئی ہے میلاد مصطفیٰ کی برکت کے سبب، جہنمی تو اپنے کفر کی بنیاد پر ہے، نبی کی عظمتوں کا انکار کیا، قرآن کی آیات کا انکار کیا، نبی کی توہین و تذلیل کرنے کا ارادہ کیا، نبی کی توہین کی، نبی کو ذلیل کرنا چاہا، اس لیے وہ جہنم میں ہے۔
آیت قرآنیہ کا منکر ہو کر وہ جہنم میں ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ منانے کے سبب اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اور اس کو بیان کیا ہے علامہ حجر عسقلانی نے بھی، علامہ ابن جوزی نے بھی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، اکابر علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ یہ آج کی پیداوار ہے جو شرک و بدعت کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں، ورنہ ایک زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ سنی مچل مچل کے عشق رسول میں ڈوب کے نبی کا میلاد مناتا ہے اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔